رانا ثناءاللہ صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نئے صوبوں کی بحث میں یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کافی اختلافات ہیں، لیکن آج جو تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا، لاہور میں تھا یا کراچی میں تھا یا کہیں پر بھی تھا، تو اس میں تو تحریک انصاف اور تحریک انصاف کو دبانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کافی متحد نظر آ رہی تھی. دونوں صوبائی حکومتوں نے کافی آڑے ہاتھوں لیا تحریک انصاف کو. آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی بالکل. اگر کوئی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا حال پیدا کرے گا تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، تو انہیں جو ہے وہ قانون کے مطابق، میں یہ نہیں کہتا کہ آڑے ہاتھوں یا کن ہاتھوں سے لینا چاہیے، لیکن بہرحال انہیں جو ہے وہ امن و امان کے قیام کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو اس میں مخل ہو رہے ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون اور رولز کے مطابق جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. اچھا جی، پلوشہ خان صاحبہ، اختلافات اپنی جگہ پہ. یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان دیتے رہے. آج تحریک انصاف کے خلاف متحد نظر آ رہے ہیں دونوں. نہیں، دیکھیے کوئی اتحاد تو نہیں ہے، یہ ایک سچویشن ہے. دونوں جگہ پہ ایک حالات پیدا ہوئے، اور اگر پولیس کے ساتھ کوئی جھڑپیں ہوئی ہیں تو وہ بھی آج کل ایک حصہ ہی ہے احتجاج کا ہی. لیکن بہرحال اس میں کوئی آپس میں مل کر تو بات ہوئی نہیں. جو ہمارے آپس کے اختلافات ہیں وہ الیکشنز ہوں یا جس بھی معاملے پر ہیں، فی الحال وہ تو اپنی جگہ ہیں. اس کا اس وقت تحریک انصاف کے کسی بھی مظاہرے سے کوئی تعلق ہے، لنک نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا، تو آج بیان بازی نہیں ہوئی بہرحال. اچھا، تو اون عباس بپی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال دی تھی، کتنے کامیاب رہے آپ؟ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس تو ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، اس کے باوجود کوئی بڑا احتجاج نہیں کر پا رہی، جبکہ آزاد کشمیر میں کئی مہینوں سے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف نہیں کچھ کر پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، ایک چیز تو کم از کم کنفرم ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ نسل در نسل فارم 47 کی پیداوار ہے، ہو سکتا ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر آپ نے اربوں کی کرپشن ڈھونڈنی ہو تو آپ جا کے پیپلز پارٹی کی طرف نشان کر کے کہا تھا کہ ان سے ڈھونڈ لیجئے. لیکن کم از کم دونوں پارٹیز اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ اگر پنجاب میں کوئی پرامن مظاہرہ کرے گا تو اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. اس پہ اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے، ہم چور ہو سکتے ہیں، کوئی ووٹوں کا چور ہوگا، کوئی نوٹوں کا چور ہوگا، لیکن کم از کم تحریک انصاف اگر عمران خان کی قید تنہائی پہ اگر 3 سال بعد ایک پرامن احتجاج کسی چوک، کسی گلی، کسی سڑک پہ سائٹ پہ کرنا چاہے، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ شاید انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ دہشت گرد جماعت ہے. جہاں تک کشمیر کی بات ہے، میر صاحب تھوڑا سا کمپیریزن ذرا ڈیفرنٹ ہے. جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ شاید ابھی تک یہ 9 مئی کے معاملات نہیں ہیں. ہمیں تو 3 سال سے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اس طرح تو پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں کیا گیا. ہمیں تو ایک لیبل کر دیا گیا کہ ایک یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور ان کی کسی بھی قسم، مطلب آپ چھوڑیں، آج اگر ہم لاہور میں مینار پاکستان جلسہ بھی کرنا چاہیں ہمیں اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم جماعت ہی نہیں نا. ہمارے پاس تو نہ بلہ ہے، نہ ہم الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، نہ ہمارے تو لوگوں کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں جب عمران خان کا نام لیا جاتا ہے اس پہ بھی بیپ لگا دی جاتی ہے. سو جس جماعت کو اتنی آزادی نہ ہو وہاں پہ آپ دیر از ہارڈ ٹو کمپیریزن. دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا وہ جو آج مظاہرہ وہ کیسا رہا، میں اگر سمجھتا ہوں تو شاید اس سے بہتر مظاہرے اور ہو بھی نہیں سکتے تھے. آپ دیکھیں 3 سال میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے رجسٹ کیا ہے اس ملک میں، جہاں پہ ذرا بھر ہمیں پولیٹیکل سپیس سے ارباب اقدار کی طرف سے نہیں دی جا رہی تھی. اگر آپ پیچھے ہسٹری پہ جال کے دیکھیں تو جب پی ایم ایل پہ برا وقت آتا تھا تو پی ایم ایل کیو نکل آتی تھی، پیپلز پارٹی پہ آتا تھا پیپلز پارلیمنٹری نکل آتے تھے. الحمدللہ پی ٹی آئی آج بھی کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی صورت میں اس پورے نظام کو فیس کر رہی ہے. ابھی بھی نظام اگر کہیں نہ کہیں لڑ کے آپس میں جھگڑ رہا ہے تو اپوزیشن کی صورت میں ان کو ایک ہی نظام کا چیلنج ہے، وہ عمران خان ہے. اور ایک آخری سوال میر صاحب، میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. ہم 3 سال گزار چکے، خان صاحب نے 3 سال جیل میں گزار رہی ہے. آج ہم نے جو پروٹیسٹ کیا وہ اس لیے نہیں تھا کہ 3 سال سے جیل میں رکھا.
قید تنہائی کی جو تکلیف ہے شاید اس کو ایکسپلین کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. میں آنگ سان سوچی کی دیکھ رہا تھا، وہ جو ابھی جو ویتنام میں گرفتار ہوئی ہیں میانمار میں، ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ UN کے لوگ ملنے گئے، ہیومن رائٹس والے ملنے جا رہے تھے اور دنیا نے افسوس کا اظہار کیا کہ جی دیکھیں اس کو اکیلا رکھا گیا ہے. اچھا میں ذرا رانا ثناءاللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ رانا صاحب اگر آپ برا نہ منائیں، تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا آپ نے کبھی قید تنہائی کاٹی ہے؟ کیسی ہوتی ہے قید تنہائی؟ کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ جی بالکل، قید تنہائی جو ہے وہ کاٹی ہے. میں تقریباً 7 ماہ رہا ہوں کیمپ جیل میں. اس وقت پپی صاحب کی ہی حکومت تھی اور مجھے ماں سوائے اس کے کہ میری فیملی کے جو یعنی وائف، بیٹی، بیٹا اور اس کے علاوہ کوئی آدمی 7 ماہ میں جو ہے وہ مل نہیں سکا. اور ان میں بھی جو ہے وہ 15 دن کا 20 دن کا جو ہے وہ وقفہ ہو جاتا تھا. تو یہ سارے ادوار، یہ سارے ذائقے جو ہیں وہ ہم نے چکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی جیل میں بیٹھ کے اداروں کو یا ملک کی سلامتی کو جو ہے وعدہ پہ تنقید نہیں بنایا یا جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. ٹھیک ہے. جس صورتحال کا بانی PTI کو سامنا ہے، یہ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ جیل میں جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کہاں تک جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہی ہے وہ پابندی لگی ہے، اور اب بھی اگر یہ چاہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب پلوشہ خان صاحبہ ذرا آ جاتے ہیں نئے صوبوں کی بحث پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے، اور بلاول صاحب کے بھی، اور محسن نقوی صاحب کے بھی. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا سنائیے گا. نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، لیکن کچھ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اس وقت ایک کابینہ کے ممبر ہے. صوبے بنانا کوئی بری بات، سوائے اس کے کہ جو پبلک کو درپیش پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت بد امنی ہے، زندگی اجیرن ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو ہم سب کو ایک نئی بحث میں الجھا دیا. روز روز نیا ایشو اٹھاتے ہیں، پھر اس پر بحث ہوتی ہے. یہ صبح پہلے کئی بار ہو چکا ہے. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی حمایت کرتی ہے، ہزارہ صوبہ بنانے کی بھی حمایت کرتی ہے، لیکن جب MQM کہتی ہے کہ سندھ میں بھی صوبے بناؤ، وہاں پہ وہ اس کی مخالفت کرتی ہے. تو اب آپ کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے، جہاں تک یہ جنوبی پنجاب والا صوبہ ہے، اس کی جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی اسمبلی نے اس کو قرارداد کو پاس کیا، جو کہ وہی طریقہ ہے جو آئین میں لکھا ہے. تو لہٰذا ایک چیز کا جب طریقہ درج ہے تو اس طریقے کو اگر ہم بائی پاس کر کے ایک چیز مسلط کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی اکائی پر، تو وہاں ایک فساد مچنے کا بہت خطرہ ہے. اور وہ نہ صرف فساد مچے گا بلکہ اس کی آڑ میں پھر وہ تمام دشمن جو آپ کے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بقیہ اس وقت صوبے جو ہیں وہ ابھی تک پرسکون ہیں، تو وہ وہاں بھی آگ لگانے میں اپنا کردار اور اس آگ کو بھڑکانے میں پورا اپنا رول ادا کریں گے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ایک صوبے کے لوگ نہیں چاہ رہے تو آپ کس طریقے سے یہاں سے بیٹھ کر کسی ایک شخص کی لاجک، کسی ایک شخص کی مرضی، کسی ایک شخص کی منطق، کوئی 2-4 بیٹھ گئے ان کی منطق، کوئی پول ہو رہا ہے ٹی وی پر، اس کی یہ باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ول آف دا پیپل کو ریپلیس کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. لہٰذا اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ صوبہ بننا چاہیے تو ان کی اسمبلی پاس کر دے، جو آئین کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟